باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو روشن اوراق میں خوش آمدید۔ روشن اوراق کے ناظرین اور سامعین، مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر جو بلائی آبادی ہے اس کو قبا کہتے ہیں۔ وہاں چند انصاری خاندان آباد تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول 13 نبوت بروز دوشنبہ 23 ستمبر سن 622 میں قبا پہنچے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہنچ کر کلثوم بن الحدم کو میزبانی کا شرف بخشا۔ قبا میں انصار کے بہت سے قبیلے آباد تھے۔ عمرو بن عوف کا خاندان سب سے ممتاز تھا۔ اس خاندان کے سربراہ کلثوم بن الحدم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ فخر ان کی قسمت میں تھا کہ کائنات کے عظیم انسان ان کے مہمان ہوئے، میزبان رسول بنے۔ آپ نے قبا کے اندر 4 یا 14 دن قیام کیا اور اس کے بعد جو سب سے پہلا کام سر انجام دیا وہ عبادت الہی کے لیے مسجد کی تعمیر تھی۔ رسول خدا نے اپنی اونٹنی کو اٹھائے جانے کی ہدایت فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا، یہ جہاں بیٹھ جائے گی اسی جگہ مسجد بنائی جائے گی۔ اور وہ اونٹنی اٹھی اور تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک جگہ بیٹھی اور وہیں مسجد تعمیر ہوئی۔ اور قربان جائیں کہ اللہ نے ان کا کس طرح انتخاب کیا۔ یہ جگہ بھی کلثوم بن الحدم کی تھی جہاں کھجوریں سکھائی جاتی تھیں۔ خود بھی صحابہ کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ مسجد کی تعمیر کے لیے کام شروع کر دیا۔ پتھر بھی اٹھاتے اور کام بھی کرتے، یہاں تک کہ آپ کا جسم بھی زخمی ہوا اور صحابہ کرام دیوانہ وار آپ کی طرف لپکتے اور عرض کرتے، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ چھوڑ دیں، یہ کام ہم خود کر دیں گے۔ اور اسی مسجد کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یوں کیا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ یہ مسجد وہ جس کی بنیاد پہلے دن ہی سے تقوی پر رکھی گئی، اس بات کی زیادہ مستحق ہے آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ بے شک اللہ صاف اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ وہ عظیم مسجد تھی جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد بنی۔ اس کی بنیاد خود رسول خدا نے رکھی۔ رسول خدا نے خود اس میں عام مزدوروں کی طرح حصہ لیا۔ حدیث مبارکہ میں اس مسجد کی بڑی فضیلت بیان کی۔ قبا والوں کی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم شرف بخشا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص گھر سے باوضو ہو کر آئے، مسجد قبا میں 2 رکعتیں پڑھے، اسے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں ہفتے کے دن فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھ کر اشراق کے نوافل مسجد قبا میں ادا فرماتے۔ کبھی پیدل تشریف لے جاتے، کبھی کبھار سواری پر پروانہ وار نثاروں کی طرح آپ کے ارد گرد جمع ہو کر مسجد قبا میں وہ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ حاضر ہوتے۔ روشن اوراق کے معزز سامعین، یہ تھا مسجد قبا کا مختصر تعارف۔ رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں نبی علیہ السلام کی تمام سنتوں سے محبت عطا فرمائے اور قیامت کے دن ان کی شفاعت عظمیٰ کا مستحق بنائے۔ آمین آمین۔ اس طرح کی مستند اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔